اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ عزیزان و خواہرانو، دوستانو، احباب، سب سے پہلے میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہوئے آج کی مناسبت سے آج پہلی رجب المرجب امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت بسعادت اور کی ولادت کا دن، اور خاص کر آج لیلۃ الرغائب ہے، ان سب کی تمام اعیاد رجبیہ جو رجب کی تمام عید ہیں ان سب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں اور التماس رکھتا ہوں آپ تمام حضرات سے کہ آپ انشاءاللہ اپنے نیک اعمال میں سب کے لیے دعا فرمائیں گے، تمام عالم تشیع، عالم اسلام، اور خصوصاً اپنے مرحومین، اپنے دوست و احباب اور بندے کو بھی آخر میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آیت آپ کو بھی آقا کریمہ بہت بہت مبارک۔ آپ کو بھی ہم کی مبارکباد۔ بات آیت میں نے پڑھی آپ کو بھی کہ وہ دن یعنی قیامت کا دن نہ تو کوئی مال کام آنے والا ہے اور نہ ہی دولت کام آنے والی ہے، نہ اولاد کام آنے والی ہے، مگر یہ کہ وہ انسان کے جو قلب سلیم کے ساتھ وہاں وارد ہوا ہو۔ درس بات جب انسان کے قلب کی آتی ہے کہ جب ہم قرآن مجید میں، آیات میں، روایات میں جب نگاہ کرتے ہیں تو قلب کا لفظ، یہ لفظ قلب جو ہے کتنی جگہ پر آیا ہے، بہت زیادہ جگہ پر اس لفظ قلب کا استفادہ کیا گیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قلب کے معنی اگر ہم ڈکشنری میں جا کے دیکھیں تو قلب کے آگے لکھا ہوگا دل، لیکن یہ قلب سے مراد کیا یہی قلب ہے کہ جو ہمارے سینوں میں بائیں حصے کی طرف، جسم کے سینے میں بائیں پہلو میں دھڑک رہا ہے، یہی گوشت کا ایک سرخ کلر کا لوتھڑا، کیا یہی قلب مراد ہے؟ تو اگر ہم اس کا دقیق مطالعہ کریں تو اس قلب کو، جو یہ قلب ہم سمجھ رہے ہیں، اس سے مراد یہ قلب نہیں ہے، بلکہ اس قلب سے مراد جو آیات و روایات میں قلب آیا ہے اس سے مراد ہے روح انسان۔ روح انسان کیوں یہ مراد یہ والا دل نہیں ہے؟ اس لیے کہ آیات و روایات میں، قرآن میں جو نسبت اس دل کی طرف دی گئی ہے وہ اس والے دل سے تعلق نہیں رکھتی، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان مطالب کا۔ مثلا قرآن میں قلب سلیم کہا گیا، یا قرآن میں ایمان کی نسبت دی گئی، کفر کی نسبت دی گئی، حق قبول نہ کرنے کی نسبت دی گئی قلب کی طرف، افلا یتذکرون، یا عدم تذکر کی نسبت دی گئی، ایسی ایسی چیزوں کی آیات و روایات میں قلب کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ جو اس والے دل سے تعلق نہیں رکھتی یہ چیزیں۔ اس سے مظاہر ہوتا ہے کہ اس قلب سے مراد انسان کی روح ہے، کیونکہ انسان ایک ہی وقت میں مادی بھی ہے اور مجرد بھی ہے، ایک ایسی مخلوق ہے، جب ہی کہا گیا انسان کو کہ بڑی عجیب و غریب خلقت اور بڑی عجیب و غریب مخلوق ہے انسان۔ تمام چیزیں آپ اگر غور و فکر کریں کائنات میں، ہم تو ایک سے ایک عجیب و غریب چیز ملے گی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنی عجیب و غریب چیزیں ہیں، لیکن پروردگار عالم ان تمام چیزوں کو خلق کرنے کے بعد اپنی حمد و ثنا تعریف نہیں کر رہا، جب انسان کو بنا دیا تب تعریف کر رہا ہے، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ ایسی کیا چیز تھی کہ کائنات کی ایک سے ایک گجلک، پیچیدہ اور بڑی تعجب آور چیز پروردگار عالم نے خلق کی، لیکن کہیں نہیں کہا اس کے بنانے کے بعد اپنی تعریف کے، لیکن جب انسان کو بنایا تو تب کہہ رہا ہے کہ تبارک اللہ احسن الخالقین، اپنی مثلا احسن واہ واہ شاباش، ایسا کیا ہے انسان کے اندر
دیکھیے ایک سب سے اہم تعجب کی اور سب سے اہم چیز یہ ہے انسان کے اندر کہ انسان ایک ہی وقت میں مجرد بھی ہے اور مادی بھی ہے. مادی اور مجرد کا لفظ شاید جو طلاب ہیں ان کے لیے واضح ہے، جو نہیں ہے جو ان کے لیے میں واضح کر دوں. مجرد کہتے ہیں مادی چیز، پہلے مادی سمجھیں گے تو مجرد سمجھیں گے. مادی کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو جگہ گھیرتی ہے، ناپا جا سکتا ہے، اسے تولا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، جو حجم رکھتی ہو، لمبائی چوڑائی گہرائی، جگہ گھیرتی ہو، وزن ہو، ان جو چیزوں کے اندر یہ صفات پائے جائیں وہ چیزیں مادی ہوتی ہیں. مجرد کسے کہتے ہیں؟ جو ان تمام چیزوں سے خالی ہے، جو مادی تمام صفات سے خالی ہے، وہ جگہ نہیں گھیرتی. عالم ارواح، یہ عالم ملکوت جو ہے یہ مجرد ہے. کیا فرشتے آپ کو دکھتے ہیں؟ کیا فرشتے جگہ گھیرتے ہیں؟ ایسے روح، انسان کی روح مجرد ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے جسم میں روح کسی خاص مقام پہ ہے یا بس کہیں جگہ گھیرے ہوئے؟ وزن ہے اس کا؟ نہیں. تو یہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے ایک ہی وقت میں مجرد بھی ہے اور مخلوق مجرد بھی ہے اور مخلوق مادی بھی ہے. اس مادی جو اس کا وجود ہے انسان کا، کیونکہ انسان کے دو وجود ہیں، ایک مادی اور ایک مجرد. مادی وجود جو ہمارا ہے، یہ جو ہمارے ظاہری ہاتھ پیر، ہمارے حرکات و سکنات، یہ ظاہری وجود سے ہم اس دنیاوی اور مادی چیزوں سے تعلق میں ہیں، اور اس مجرد چیز جو ہماری روح ہے اس کے ذریعے سے ہم عالم ملکوت سے تعلق میں ہیں. لیکن یہ عالم ملکوت سے جو ہماری تعلق رکھنے والی روح ہے، یہ روح جسے قلب کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، یہ کبھی کبھی جیسے ہمارا ظاہری اور مادی بدن مریض اور بیمار ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی بیمار اور مریض ہوتی ہے. یہ قلب بھی، یہ دل بھی، یہ روح بھی انسان کی مریض ہوتی ہے. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ روح کی بیماری جسم کی بیماری سے زیادہ خطرناک کہا گیا ہے. روح کی بیماری جسم کی بیماری سے زیادہ خطرناک، اور اس کا علاج بھی اتنا ہی سخت بتایا گیا ہے. کیونکہ انسان کا جسم جب مریض ہوتا ہے، اس کے درد ہو یا کچھ ایسا ہو تو وقتی طور تک ہوتا ہے، اس کی ایک حد ہے. زیادہ سے زیادہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوگا، زندگی بھر رہے گی، آخری موت تک ختم ہے اس کا مسئلہ، ختم ہے. لیکن اگر روح بیمار ہو جائے اور انسان بیمار روح سے اس دنیا سے جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس روح کی بیماری کتنی خطرناک ہوگی؟ وہ آخرت کو خراب کر دے گی. جو کہ دنیا ایک محدود ہے، آخرت لامحدود ہے. تو اب بتائیے جو چیز محدود ہو اس کا خراب ہونا زیادہ خطرناک ہے، جو لامحدود ہو اس کا خراب ہونا زیادہ خطرناک ہے. لہذا جو ایسی بات ہے لامحدود ہو. جو لامحدود ہمارا جو زندگی ہے اخروی، جو کہ عالم مجرد ہماری روح سے تعلق رکھتی ہے، کہ اگر یہ بیمار ہو جائے تو ہماری آخرت تک خراب ہوگی. اور کیونکہ جیسے اب ظاہر سی بات ہے کیونکہ ہمارا مادی بدن ہے تو اس کی بیماریاں بھی اسی سے تعلق رکھنے والی بیماریاں ہوں گی جو اس سے مربوط اور اس سے مناسبت رکھتی ہیں، اور ان کا علاج بھی اس مادی جسم سے تعلق رکھنے والا علاج ہوگا. لیکن ہم ظاہر سی بات ہے کہ ہم جب ظاہری جو ہمارا یہ مادی وجود ہے اس کی بیماریوں سے کیا دنیا کا کوئی انسان پوری طرح سے واقف ہے؟ جب ایک انسان ایک مادی سامنے جو موجود چیز ہے اس کی تمام جزیات سے واقف نہیں ہے، جزیات کو چھوڑیے کلیات سے بھی واقف نہیں ہے، تو کیا جو عالم ارواح ہے جس کا تعلق عالم تجرد عالم ملکوت سے ہے، تو کیا انسان کا دنیا والے کیا اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کی بیماریاں کیا ہیں، یا بیماریاں ہیں تو اس کا علاج کیا ہے؟ نہیں. کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمیں کوئی ایسا ہو کہ جو ہمیں ان بیماریوں کے بارے میں بتائے، اور ہمیں ان بیماریوں سے نہ صرف یہ بکے بتائے، ہمیں ان بیماریوں سے دور بھی رکھنے کے راستے بتائے. لہذا انبیاء کی ضرورت ہمیں محسوس ہوئی، انبیاء کی اور ائمہ کی. اب مسئلہ کیونکہ قلب کا ہے، قلب انسان، قلب یعنی روح انسان جب یہ بیمار ہوتی ہے تو اب یہ جو کہا عطا میں قلب سلیم، وہی وہاں پہ نہ مال کام آئے گی نہ اولاد، صرف کام آئے گا تو یہ کہ جو یہاں سے قلب سلیم کے ساتھ گیا ہو، سالم قلب کے ساتھ، جو بیمار قلب کے ساتھ گیا ہو اس کے لیے کوئی چیز فائدے مند نہ ہوگی، وہاں کوئی چیز اسے وہاں
فائدہ نہ پہنچائے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ درس اخلاق جب ہوا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ روح جب انسان کی، کیونکہ ہماری آنکھوں کے سامنے جو مادی پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ چیز ہے جو ہمیں عالم ملکوت کو دیکھنے سے روکتی ہے، لیکن جس دن یہ پردے ہٹا دیے جائیں گے تو ہمیں حقائق ہمارے لیے واضح ہو جائیں گے کہ ہماری کیا حالت ہے، ہم کن شکلوں میں ہیں۔ میں نے ایک بات یہ عرض کی تھی، آیت اللہ جواد عاملی صاحب مرحوم، جن کا بھی کچھ مہینے پہلے ہی انتقال ہوا ہے، خدا ان کی مغفرت فرمائے، ان کا کہنا یہ تھا کہ انسان بھلے ہی اس دنیا میں انسان کس بدن کے ساتھ محشور ہوگا یا اس کا اعمال نامہ وہاں کیا ہوگا، بھلے ہی وہ ایک دوسرے کا نہ جانتا ہو، لیکن انسان اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں کیا رہنے والا ہوں، کیونکہ انسان کا جو یہاں پہ ظاہر ہے اس دنیا میں، جو انسان کا اس دنیا میں باطن ہے، اندر ہے، وہ اس کا وہاں پر قیامت میں ظاہر ہوگا۔ میں اندر سے چغل خور ہوں، میں اندر سے لوگوں کی غیبت بھی کرتا ہوں، میں اندر سے گنہگار ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، لیکن دنیا والوں میں اپنے آپ کو نیک بن کے کوشش کرتا ہوں۔ دنیا کو نہیں پتا کہ میں اندر سے کتنا بیکار ہوں اور کیا ہوں، کیا کیا میں گناہ کرتا ہوں، کیا کیا کرتا ہوں، کیا نہیں کیا، کچھ نہیں پتا کسی کو، لیکن مجھے تو پتا ہے نا کہ میں اندر سے کیا ہوں، مجھے معلوم ہے۔ تو لہذا آیت اللہ جواد عاملی صاحب کیا فرماتے ہیں کہ ہر انسان اپنی آخرت کو دیکھ سکتا ہے، جان سکتا ہے۔ آپ کو دیکھنا ہے کہ میں قیامت میں کس مقام پہ ہوں، ابھی اپنا باطن دیکھ لیجئے، پتہ لگ جائے گا آپ کس مقام پہ ہیں۔ آپ کے اندر غیبت ہے تو سمجھ لیجئے آپ وہاں پر اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، آپ یہاں پر حرام کھا رہے ہیں، سمجھ لیجئے وہاں آپ پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ تو ابھی مثلا ہمارا دنیاوی چیزوں سے، مادی چیزوں سے ہمارا کتنا تعلق ہے؟ اگر میں نے مثال دی تھی کہ یہ موبائل اگر مجھ سے دن بھر میں تھوڑی سی دیر کے لیے الگ ہو جائے تو میں کتنا بے چین ہو جاتا ہوں۔ اگر میرا دل اس میں اٹکا ہوا ہے یا دنیاوی مادی چیزوں میں اٹکا ہوا ہے تو سمجھ لیجئے میں ہم پلے صراط پہ اٹکے ہوئے ہیں، کیونکہ پلے صراط پہ جس انسان کا قلب، جس انسان کا دل دنیاوی چیزوں سے تعلق زیادہ رکھتا ہوگا وہ وہاں پھنسے گا، وہ وہاں پھنسے گا۔ اب اگر میرا یہاں پہ کوئی چیز مجھ سے میرے پاس مل جائے تو میں خوش ہوں، چھن جائے تو میں پریشان ہوں، تو سمجھ لیجئے میں وہاں پریشان ہوں۔ اس لیے کہا گیا کہ جتنا کم ہو سکے اتنے کم پہ دنیا میں اکتفا کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیاوی نعمات سے پھر اس کا مطلب استفادہ ہی نہ کرو، نہیں، نعمات سے استفادہ کیجئے، لیکن ان سے تعلق اتنا گہرا نہ ہو جائے کہ اگر تھوڑی سی دیر کے لیے آپ سے جدا ہو جائے تو آپ بے چین ہو جائیں، نہیں۔ اگر ایسا ہے کہ اگر ہم بے چین ہو جا رہے ہیں تو سمجھ لیجیے ہم پلے صراط پر پھنس جا رہے ہیں۔ اگر ہم یہاں پر مطلب چغل خوری کر رہے ہیں تو وہاں پر ہم اس کے نتائج بھگتیں گے۔ تو اگر یہاں میں دنیا کو نیک بن کے بنانے کی مثال کے طور پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ میں نیک ہوں، تو ظاہر سی بات ہے میرا ظاہر دیکھ کے سب یہ کہیں گے مثلا فلاں صاحب بہت اچھے ہیں، لیکن کیا باطن بھی میرا دیکھ پا رہے ہیں؟ نہیں۔ قیامت میں میرا بدن کیسا ہوگا، میں کس بدن کے ساتھ محشور ہوگا، مجھے اپنے بارے میں اگر دیکھنا ہے تو ابھی دیکھ لیں کہ میں اندر آج کیسا ہوں، اور اگر آج اندر میرے اندر کمیاں ہیں تو آج تو موقع ہے کہ ہم اسے سدھار لیں، اس دن کسی کو کوئی موقع نہیں ملے گا۔ لہٰذا بھلے ہی مجھے آپ لوگوں کے اندر کیسے ہیں آپ لوگ نہیں پتا، لیکن اپنا تو پتا ہے نا کہ میں کیسا ہوں اندر۔ اگر میرے اندر کمیاں ہیں، میرے اندر غیبت ہے، میرے اندر چغل خوری ہے، میرے اندر حسد ہے، میرے اندر کینہ ہے، میں دنیا کی خوشی دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہوں، یہ چاہتا ہوں کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، تو مجھے تو پتا ہے نا میں اندر سے کیسا ہوں، بھلے مجھے آپ کا نہیں پتا لیکن مجھے تو پتا ہے۔ تو یہ بیماریاں ہیں، کیونکہ کس نے بتایا یہ بیماریاں ہیں؟ کیونکہ جسم کی بیماریاں، مادی جسم کی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ مادی جسم سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہیں، لیکن یہ جو روح بیمار ہوتی ہے تو اس کی بیماریاں کیا بتائیں؟ کائنات کے جو سب سے زیادہ انسان شناس افراد ہیں، جنہوں نے حقیقت میں انسان کو پہچانا ہے، وہ اہل بیت اور انبیاء اور اہل بیت ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اس قلب کی جو بیماریاں ہیں وہ کیا کیا ہے، حسد، کینہ، بغض، یہ جو برائیاں ہیں یہ اس روح کی بیماریاں ہیں۔ پھر اس کے بعد پتہ ہے جب یہ بیماریاں بڑھ جاتی ہیں تو روایات میں ہے کہ جب انسان کا پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل نیک اور سفید ہوتا ہے، ایک دم ایک سفید نقطہ اس کے اندر ہوتا ہے، نیکی بالکل نورانی ہوتا ہے۔ لیکن جب مومن انسان گناہ کرتا ہے تو اس دل میں، دل سے مراد یہ دل نہیں ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، دل سے مراد روح، قلب، وہی روح
اس میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے. اب جب سیاہ دیکھیے جب تک سفید ہے اس کا نقطہ تب تک تو بہت آسان، مومن ہے، بہت عاقبت بخیر ہے. لیکن جب وہ گناہ کیا اس نے تو وہ نقطہ سیاہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. اب اگر انسان گناہ کر لیا مومن نے، اس کے بعد وہ توبہ کر لے تو وہ سیاہ نقطہ مٹ جائے گا، وہ سیاہ نقطہ مٹ جائے گا، جی مٹ جائے گا. لیکن اگر اس نے اس گناہ پہ پھر تکرار کی، اصرار کیا، اصرار مطلب تکرار، اس نے وہ گناہ پھر انجام دیا تو پھر آہستہ آہستہ وہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر اس کے اندر نور کے فرشتے اور ظلمت والے جو شیطان جو ہے، نور کے فرشتے اور شیطان کے اندر پھر جنگ رہتی ہے اس کے قلب میں. نور کا فرشتے جو ہے، جو نیک فرشتے ہیں، وہ انسان کو نیکی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، چلو. اور وہ جو شیطان نے جس نے کالا نقطہ آ گیا وہ اس کو برائیوں کی طرف، چل کر لے اس میں کیا رکھا ہے، چل کر لے اس میں کیا. پھر وہ ایک دوسرے سے ایک طرح سے جنگ چالو رہتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون غالب آتا ہے. اگر شیطان غالب آ گیا تو اس کا دل بالکل سیاہ ہوگا. اور مولا کائنات کا قول، آپ میں سے مولا کائنات کے بارے میں کوئی ایسا نہیں جس نے نام نہ سنا ہو، نہج البلاغہ کے فضائل نہ سنے ہو. نہج البلاغہ کو جو ماہرین ہیں انہوں نے کہا کہ تحت کلام الخالق فوق کلام مخلوق، کلام اللہ کے کلام سے نیچے، مخلوق کے کلام سے بالا تر ہے یہ کلام. اتنی فصاحت اور بلاغت ہے نہج البلاغہ میں، اتنا فصیح اور بلیغ انسان مولا کائنات جیسا. آپ اگر کسی چیز کی عظمت، آپ کو میں نے اتنی نقطہ بتایا تھا، کسی چیز کی عظمت اگر سمجھنی ہو تو کسی عظیم شخص کی زبانی سنیں. یہ کہا تھا نا، کسی کی عظمت اگر آپ کو جاننی ہے، میں نے کسی سے کہا تھا اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، اگر کسی کی عظمت کا پتہ لگانا ہے تو مطلب کوئی انسان گلی کوچے والا جو جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں وہ کسی کی تعریف کرے تو وہ اتنا اہم نہیں ہے. کوئی بڑی شخصیت اگر کسی کی تعریف کر رہی ہے تو یہ اہم ہے. تو اب ایسی طریقے سے اگر کسی کی برائی کرے یا کوئی ایسی بات بتائے، کوئی ایسا قابل انسان، تو پھر وہ چیز کتنی اہم ہوگی، کتنی قابل توجہ ہوگی. اب نقطہ سنیے، مولا کائنات جیسا فصیح اور بلیغ، جس نے کائنات کے خالق کو، اللہ کو علی سے بہتر کوئی نہیں پہچانوا سکتا تھا، وہ کلام میں فصیح اور بلیغ رکھنے والے مولا کیا فرماتے ہیں کہ میں بھی اگر میں علی ابن ابی طالب بھی اگر چاہوں کہ موت کی سختیاں بیان کر دوں تو میں نہیں کر سکتا. کتنی سخت ہوتی ہے موت کی سختیاں میں علی ابن ابی طالب بھی میں نہیں بیان کر سکتا، موت کتنی سخت ہوتی ہے. یہ جسم جو ہے نا، دیکھیں جسم کی بیماری اور روح کی بیماری کی بات چل رہی ہے. یہ جسم جو ہے نا ہمارا، جو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ جل گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ مطلب کچھ وہ ہوا، تو یہ انسان جو ہے جل گیا، یہ ہو گیا، مر گیا وہ. تو انسان سوچتا بتاؤ ایکسیڈنٹ سے مر گیا اور وہ جل کے مر گیا. تو جہاں ایک مرنا ہے وہاں یہ چیز نعمت ہے کہ وہ مر گیا. پوچھئے کیوں نعمت ہے. آپ جانتے ہیں جب انسان جلتا ہے تو انسان کا مادی بدن جو ہے، مادی بدن، غور کیجئے گا، مادی بدن اگر آپ جا کے دیکھیں تو ایک کتنا زیادہ 1000 یا کچھ ڈگری جلن جھیل سکتا ہے. لیکن یہ اس سے زیادہ بڑھتے یہ جسم ساتھ چھوڑ دیتا ہے، مر جاتا ہے. یہ جسم مر جاتا ہے. یہ نعمت ہے اللہ کی. دیکھیے آپ کس نعمت کا، ہم کس نعمت کا شکریہ ادا کریں. یہ نعمت ہے. پوچھئے یہ نعمت کیسے ہو سکتی ہے. پوچھئے نعمت کیسے ہو سکتی ہے. نعمت اس لیے ہے کہ جو اتنی سختی ہے یہ جلنے کی، یہ جو اتنی سختی ہے، یہ جسم اس سے زیادہ نہیں جھیلتا، مر جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اتنی خطرناک سختی ہے. لیکن اب یہ سوچو کہ جب یہ جسم مادی تھا، یہ جسم مادی ایک طرح کی یہ نعمت تھا کہ اس نے ایک حد تک مہیا، ہر چیز کی مہیا حد کر دیا کہ یہ جسم اس حد تک اس چیز کو برداشت کر سکتا ہے، اس سے اوپر ہوتے ہی مر جائے گا. یہ نعمت ہے اللہ کی. لیکن قیامت میں اور قبر میں ایسا نہیں ہوگا. اگر اب آپ خود سوچو، جب 1000 ڈگری کی آگ جب اس انسان کے بدن پہ ڈالتی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیا لگتا ہے. آپ تھوڑا سا اپنا ہاتھ جلا کے دیکھیے گا، ہلکی سی جلتی ہوئی پلاسٹک لگ جائے یا کوکر کی سیٹی لگ جائے تو کیا حال ہوتا ہے. آپ سوچو تو معمولی ہوتی ہے. جب 1000 ڈگری میں اگر انسان جلے گا آگ میں تو اس کے جسم کا کیا ہوگا. لیکن اس سے سوچ کے اگر ہم تعجب کر رہے ہیں تو اس پہ زیادہ تعجب ہونا چاہیے کہ قبر میں ایسا کچھ نعمت نہیں ملنے والی ہے کہ ایک حد تک برداشت کر کے جسم ساتھ چھوڑ دے. نہیں،
جتنی سخت عذاب اللہ نازل کرے گا اتنی سخت پہ جھیلنا پڑے گا، اتنی سخت آگ ہمیں جھیلنی پڑے گی۔ اب سوچئے جب 1000 ڈگری میں یا مثلا 100,000 ڈگری میں ہم جلنے پہ اتنا حالت یہ ہو جاتی ہے تو قیامت میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا؟ لہذا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں کوئی چیز کام نہیں آنے والی ہے مگر یہ کہ جو سالم قلب کے ساتھ آئے۔ لہذا ابھی میں نے کہا کہ ایک سیاہ نقطہ گناہ کرنے کے بعد پیدا ہوتا ہے، اگر مومن توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہ بار بار کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہذا اب چونکہ ہمارا روح عالم تجرد مجرد ہے، عالم ملکوت سے تعلق رکھتی ہے، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر ہم اپنے جسم کی طرف مادی جسم کے پر وہ چکر میں پڑ جائے خالی تو ہم پستیوں تک چلتے چلے جاتے ہیں، اور جب اگر ہم روح کی پرورش کرنے پہ آئے تو ہمیں قرب الہی تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ ہماری روح ہمیں قرب الہی تک، یہی انسان کی ہے جو اندر میں نے کہا انسان کے 2 مرتبے ہیں، یہی ایک حیوانی مرتبہ اور ایک انسانی مرتبہ۔ جس نفس کی جس قلب کی قرآن کے اندر برائیاں کی گئی ہے نا، جو برائیوں کا جڑ ہے جو قلب، وہ وہی ہے کہ جو حیوانی مرتبہ ہے کہ انسان اگر اپنے حیوانی مرتبہ ہوتا تو اس کا سارا دھیان کھانے پہ پینے پہ، میرا یہ میرا وہ، میرا فلاں، میری دنیا، میرا گھر، میرا وہ، اسی میں پڑ جائے تو پھر ادھر سے تعلق اس کا کٹتا چلا جاتا ہے، پھر وہ یہی ڈوبتا چلا جاتا ہے، پھر اس کی زندگی صرف ایک حیوان جتنی رہ جاتی ہے۔ جیسے حیوان ہر چیز وہ اپنے لیے مانگتا ہے، اسے ہر چیز اپنے لیے چاہیے، اسے نہیں پرواہ، لیکن یہ جب انسان اس عالم اس والے بدن سے بڑھ کے اپنے اس بدن کی پرورش کرتا ہے، اس مرتبے کی پرورش کرتا ہے جو اس کا قلب ہے، تو پھر وہ اس مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر انسان کو فرشتہ نہیں بلکہ فرشتوں سے بڑھ کے کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ انسان فرشتوں سے زیادہ برتر ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ جب انسان اس روح کی پرورش کرنا شروع کرتا ہے تو یہ قرب الہی تک فرشتے نہیں پہنچ سکتے، جہاں تک وہاں تک بھی پہنچ سکتا ہے، لیکن یہی انسان اپنے حیوانی مرتبے سے اگر اس کے ہی چکر میں پڑ جائے تو اتنا پست ہو جاتا ہے، اتنا پست ہو جاتا ہے کہ قرآن فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ چوپاؤں کی طرح، جانوروں کی طرح، بلکہ ان سے بھی زیادہ پست، بل ہم اضل، ان سے بھی زیادہ پست۔ کیوں بتائیے جانوروں سے بھی زیادہ پست کیوں کہا؟ جی فرقان صاحب کیوں کہا کہ انسان جو ہے وہ جانوروں سے بھی زیادہ پست اور گھٹیا ہو جاتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جانوروں کے پاس صرف حیوانیت ہے، ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ انسان میں اور حیوان میں یہی فرق ہے نا، عقل کا۔ جی اب ان میں تو عقل نہیں ہے مثلا، اس لیے مثلا وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس عقل نہ ہو، عقل ہوتے ہوئے بھی اس کا استعمال نہیں کر رہے، تو بتاؤ پست زیادہ کون؟ لہذا یہ قلب جو انسان کا، جس کو آیات و روایت میں قلب سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کے معنی روح کے ہیں انسان کی، اس کی تربیت کر کے اگر ہم سالم پہنچتے ہیں تو یہ چیز ہمارے کام آئے گی، ورنہ یہ نہ اولاد کام آئے گی، نہ مال کام آئے گا، نہ دوست کام آئیں گے، نہ کچھ کام آئے گا۔ لہٰذا اگر، اور پھر ہاں یہ میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی ایک دفعہ درس اخلاق میں کہا تھا کہ موت کی سختیاں، جیسے موت قریب آتی ہے تو یہ پردے انسان کی نگاہوں سے، جو مادی پردے ہیں یہ ہٹ جاتے ہیں، پھر اسے حقائق اور حقیقتیں نظر آنے لگتی ہیں، پھر اسے سب کچھ دیکھنے لگتا ہے۔ اور موت کی سختیوں کے بارے میں نے بتایا تھا، خود مولانا آپ موت کی سختی کا اس سے زیادہ بڑھ کے آپ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اس سے بڑھ کے جملہ کیا کہنا صحیح ہے؟ اس سے یہی کافی ہے اس کے لیے، اس کی سختیوں کے لیے، کہ مولائے کائنات جیسا متکلم، کلام کرنے والا، خطیب، فصیح، بلیغ انسان، جس نے خدا کو اچھے کی معرفت کے ایک سے ایک گوشے بیان کیے، وہ انسان یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں موت کی سختیاں بیان کرنا چاہوں تو بیان نہیں کر سکتا۔ اور ایک قول اور سن لیجئے، اس سے پتہ لگ جائے گا آپ کو کہ کیا ہے موت۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ اگر جانور کو پتہ لگ جائے، اگر جانور کو پتہ لگ جائے کہ قبر میں یا قیامت میں کیا ہونے والا ہے، جانور، خالی جانور کی بات، تو وہ اپنے جسم پہ گوشت نہ جمنے دے، اپنے جسم پر گوشت نہ جمنے دے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی اتنا یاد خدا، عبادت خدا میں رہے، رو رو کے، یہ کر کے وہ کر کے، کہ جسم ان کے جسم پہ چڑھے ہی نہیں۔ تو جب جانوروں کو پتہ لگ جائے یہ عالم ہے، تو انسان تو اس کا سب کچھ تو انسان کے اوپر ہونے والا ہے،
تو ہمیں کتنا آمادہ ہونا چاہیے. اور بس دو بات آخر میں تمام کر کے، لہذا ہمیں ضرورت پڑتی ہے کیونکہ یہ عالم تجرد، ہماری روح جو عالم ملکوت سے تعلق رکھتی ہے، اس کی پرورش کے لیے ہمیں ایسے ہی انسان، بھائی ظاہر بات ہے ہمارا جب یہ ظاہری جسم مریض ہوتا ہے، جب ظاہری جسم یہ ہمارا مریض ہوتا ہے تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ مادی علاج کراتے ہیں نا، اس کے پاس جاتے ہیں نا جو اس جسم کے اوپر جس نے ریسرچ کر رکھی ہے، جس نے ڈاکٹری کر رکھی ہے. تو اب ہم اس مادی جسم کی تھوڑی سی بیماری یا زیادہ بیماری کے لیے اس کے متخصص اور اس کے پرفیکٹ انسان کے پاس جاتے ہیں جس نے اس میں کیا بولتے ہیں جی ایکسلنس جس نے حاصل کی ہوئی ہوتی ہے، اس کے پاس جاتے ہیں. تو پھر روح جو کہ جس کی بیماری اس جسم کی بیماری سے زیادہ خطرناک ہے اور اس کا علاج اس سے زیادہ خطرناک سخت ہے، تو اس کی بیماری کے لیے ہمیں کہیں تو جانا پڑے گا جو اس انسان اس کو پہچانتا ہو، اس کو جانتا ہو. تو ایسی شخصیات صرف انبیاء اور اہل بیت کی ہیں. لہذا اب ہمیں ان کے پاس جانا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے ان بیماریاں کیا بتائی ہیں. سب سے خطرناک بیماریاں جو انسان کی روح کے لیے ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے. ایک چیز جو کہ عام ہے، میں اس کو بتا کے بات کو تمام کروں گا. عام اتنی عام ہو گئی ہے کہ آدمی سمجھتا ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بیٹھے بیٹھے ہم کسی کی بھی غیبت کر لیتے ہیں، جہاں جمع ہو گئے ہم غیبت شروع کر دیتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں پھر کہ میں تھوڑی کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا. جبکہ حدیث میں غیبت کرنے والا بھی غیبت سننے والا بھی دونوں برابر ہیں. یا تو آپ اگر کوئی غیبت کر رہا ہے اسے روکے، اور اگر آپ نہیں روک سکتے تو آپ اٹھ کے جا سکتے ہیں، آپ اٹھ کے جا سکتے ہیں. لیکن جتنی خطرناک یہ بیماری ہے اتنی ہی ہمارے معاشرے میں عام ہے. لہذا آپ تمام عزیزوں سے میری اور اپنے آپ سے، اپنے نفس سے گزارش ہے اور یہ درخواست کرتا ہوں کہ للہ، خدا کے واسطے، کیونکہ قیامت تو بہت بات کی بات ہے، قیامت بہت بات کی بات ہے. اس سے پہلے موت، موت کے بعد قبر، قبر کے بعد یہ سب، یہ برزخ، یہ بہت سخت مراحل ہے. میں کبھی کبھی وقت ملے گا تو آپ کو بتاؤں گا برزخ کے مراحل، موت کے مراحل اتنے خطرناک ہیں کہ اگر ہماری جسم اور ہماری روح پاک ہے تو ان مطالب کو سن کے تھر تھرا جائے گی. اتنے سخت مراحل ہیں، آپ کو اس کی اہمیت اور اس کی سختی کو سمجھنے کے لیے مولا کائنات کے اقوال سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. مولا کائنات جیسی شخصیت بھی کہہ رہی ہے کہ اگر میں موت کی سختیاں بیان کرنے پہ آؤں تو میں بیان نہیں کر سکتا. لہذا آپ کیونکہ خود ایک امت ہے، آپ خود ایک امت ہے، آپ کی ذمہ داری ایک امت کی ذمہ داری ہے، آپ ایک امت کو سنبھالنے والے ہیں. لہذا ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے تاکہ ہم دوسروں کو اپنے جیسا پھر اچھا بنا کے اور اہل بیت جیسا چاہتے ہیں ہم ویسا بنا کر قلب سلیم کے ساتھ اس دنیا سے جائیں. تو پھر موت ہمارے لیے ایسے ہی ہوگی جیسے بس ایک خوشبو سنگا دی، پھول سنگا دیا، اتنی آسان ہوگی. پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم آج پہلی رجب، آج کے مولود کے صدقے میں ہماری جو تمام روحانی بیماریاں ہیں اور جسمانی بیماریاں ہیں پروردگارہ، ان سب کو ہم سب کو ان سے محفوظ فرما، اور جو خواستہ ناخواستہ ہم سے گناہ ہوئے ہیں پروردگارہ ان کے لیے ہمیں توبہ کر کے آئندہ سے نیک اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرما. پروردگارہ رجب بڑا مبارک مہینہ، اس مہینے کے صدقے، اس مہینے کی جو نعمات و برکات ہیں ان کے صدقے میں پروردگارہ تمام نعمتیں اور برکتیں جو تو نے اس مہینے میں اور شعبان میں رمضان میں مقرر فرمائی ہیں، ان تمام نعمتوں اور برکتوں سے ہمیں بہرہ مند فرما، ہمیں نیک اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرما. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد.